جو آج لوگ غربت کا رونا روتے ہیں، غربت کی سب سے بڑی وجہ اللہ اکبر نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس پر 15 مصیبتیں مسلط کرتا ہے۔ اس میں سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ بتاؤ، جس کی بیوی خود بے نمازی ہو، جو خود بے نمازی ہو، جس کے بچے بے نمازی ہو، پھر ان کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ روزی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، روزی کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے والوں، اور روزی میں برکت کے لیے کبھی مولانا صاحب کے پاس، کبھی تعویذ والے باباؤں کے پاس، کبھی مشائخ کے پاس چکر لگانے والی میری بہن، ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں، بات کو غلط طرف مت لے جانا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جو ادھر ادھر دروازے پہ چکر لگاتی ہو نا گھر کی برکت کے لیے، کبھی بندش کے لیے، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے، میری بہن تو یقین کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ کے دیکھ، سجدہ کر کے دیکھ، تب تجھے پتا چلے گا کہ سجدے میں کیا ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر یقین سے جو مانگا جاتا ہے وہ کس شان سے ملتا ہے، ملتا ہی ملتا ہے۔ آج آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بیٹیاں جوان ہو گئی، رشتے نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں سجدہ کر کے مانگتے کیوں نہیں؟ رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں اگر کوئی وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اچھا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے جو مانگے آنسوؤں کی برسات میں اللہ عطا کرے گا۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا۔ اور یہاں نیک اور اچھے برے، عالم غیر عالم، فقیر غیر فقیر، صوفی غیر صوفی، پیر مرید، کسی کی قید نہیں ہے۔ اللہ کا اعلان ہے جو مانگے گا ہم اس کو عطا کر دیں گے۔ یہ جو آپ نے پہاڑے پڑھ رکھے ہیں کہ مولانا ہم گنہگار ہیں، یاد رکھنا اللہ جیسے گنہگاروں کا رب ہے، نیکوکاروں کا بھی رب ہے۔ جیسے نیکوکاروں کا رب ہے ویسے ہی گنہگاروں کا بھی رب ہے۔ اس کی یہاں دعا کی قبولیت میں نیک و بد میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے یقین کا ہونا شرط ہے۔ جب یقین سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تو میں ثابت کر سکتا ہوں، اگر کافر بھی میرے اللہ سے یقین سے مانگے تو اللہ کافر کو بھی محروم نہیں کرتا۔ اللہ کافر کو بھی محروم نہیں کرتا۔ دلیل آپ کے سامنے رکھ دوں قرآن سے۔ شیطان سے بڑا کافر کون ہے یہ بتاؤ؟ فرعون بھی شیطان کے بعد کافر ہے، نمرود بھی شیطان کے بعد کافر ہے۔ سب سے بڑا کافر کون؟ شیطان۔ بلکہ جس کے کفر کا اعلان قرآن کرے وہ کافر شیطان ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جس کے کفر پر قرآن کی آیت ہے تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ کتنا بڑا کافر ہے شیطان! لیکن جب اللہ نے اس پہ لعنت کا توق ڈالا اور اس کو رجیم کر کے مردود کر کے نکال دیا تو اس نے اللہ سے مانگا نا، اللہ سے مانگا کہ نہیں مانگا؟ اللہ سے کہا مجھے مہلت دے، قیامت تک کی زندگی دے، قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ بولو اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ جو اللہ شیطان کو محروم نہ کرے وہ مانگے تو اللہ شیطان کو دے دے۔ تو جب وہ شیطان کو عطا کر سکتا ہے، دیا کہ نہیں دیا مہلت؟ ارے تمہارے باپ دادا پیدا ہو کے مر گئے، وہ تو پہلے دن سے ہے اور ابھی بھی ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے تھا، ابھی بھی ہے۔ مانگا نا اس نے، عمر مانگا، اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ کبھی شیطان بیمار پڑتا ہے، کبھی اس کو کورونا وغیرہ کی وبا لگتی ہے، کبھی اس کو تعاون واؤن اتنے سوائے کچھ لگا اس کو، وہ ہٹا کٹا ہے کیونکہ مانگا اس نے اور اللہ نے دیا۔ اور دیا تو جو مردود کو اس شان سے عطا کرتا ہے وہ محبوب کی امت کو کیوں عطا نہ کرے؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ جب خدا سے رشتہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوگی،
यकीन से तलब करो। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए बस यही रोना रोना है कि हमारा रिश्ता अल्लाह से कमज़ोर हुआ। हम सब के रिश्ते निभाने चाहते हैं, रब का रिश्ता नहीं निभाना चाहते। अभी भी लोग जब इज्तिमा, देखिए इज्तिमा में हज़ारों आ गए और इज्तिमा जब ख़त्म होगा कहा जाएगा इशा पढ़ के जाओ, तो 90% लोग चले जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनको नमाज की अहमियत ही नहीं पता है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यहाँ तक फरमा दिया कि जो नमाज एक वक्त की जानबूझ के छोड़ देता है, अल्लाह उससे अपनी चादर रहमत हटा लेता है, अल्लाह उससे अपनी अमान उठा लेता है, वो अल्लाह की अमान में फिर नहीं रह जाती। सोचो, जिससे अल्लाह अमान उठा ले फिर उसको कौन अमान दे सकता है? और जब माँ बेनमाजी होगी तो बच्चे कैसे नमाजी होंगे? शौक नमाज तो बच्चों के दिलों में माँओं की वजह से पैदा हुआ था, माँ के जरिए से शौक नमाज जगता था। इसलिए कि 2 साल का बच्चा जब माँ को नमाज पढ़ते देखता तो वो भी सजदे में चला जाता।